بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہجرت سے 7 سال پہلے مکہ معظمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم قریش کے ہاتھوں ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں۔ تبلیغی میدان میں مسلسل آپ پر حزن و ملال، غم و اندوہ اور مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ اسی تلاطم خیز دور میں آپ کی حیات طیبہ میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے۔ کسی نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ ایمن کے گھر اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے انور پر بے انتہا خوشی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ کیا آپ کو معلوم ہے یہ خوش بخت نومولود کون ہے جس کی ولادت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی؟ یہ نومولود حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بے انتہا خوشی پر تعجب نہ ہوا، کیونکہ سبھی اس نومولود کے والدین کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریبی تعلق جانتے تھے۔ حضرت اسامہ کی والدہ برکت نامی ایک حبشی عورت تھی جو ایمن کے نام سے مشہور ہوئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی کنیز بھی رہ چکی تھی۔ انہیں یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا اور آپ کی نگہداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایمن میری ماں کی مانند ہے اور یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ تو ہے اس خوش نصیب نومولود کی والدہ محترمہ کا تعارف۔ رہا اس کا باپ تو وہ محبوب رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نزول قرآن مجید سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا قرار دیا تھا۔ سفر و حضر میں انہیں آپ کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ علاوہ ازیں رازدان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی سعادت بھی ان کے حصے میں آئی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پر سبھی مسلمان اتنے خوش ہوئے کہ کبھی کسی کی ولادت پر اتنے خوش نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہ جس چیز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی حاصل ہوتی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے بھی وہ خوشی کا باعث بنتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت اسامہ کو لقب حب النبی دے دیا۔ انہوں نے اس نومولود کو یہ لقب دینے میں کسی مبالغے سے کام نہیں لیا تھا۔ حقیقتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے اتنا پیار تھا کہ سب مسلمان اس پر اشک کناں تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم عمر تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ تو اپنے نانا کی طرح حسین و جمیل تھے، لیکن اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ حبشی والدہ ایمن کی مانند سیاہ رنگ اور چپٹے ناک والے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں سے یکساں پیار کرتے۔ شفقت بھرے انداز میں اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ران پر بٹھا لیتے اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری ران پر۔ کبھی دونوں کو اپنے سینے سے لگاتے اور یہ دعا کرتے، الہی میں ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ غرض یہ کہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیار تھا۔ ایک دفعہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کی دہلیز پر لڑکھڑا کر گر پڑے، جس سے پیشانی پر زخم آیا اور خون بہنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اشارہ کیا کہ اس کا خون صاف کر دیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی مصروفیت کی وجہ سے اس طرف فوری توجہ نہ دے سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خود اپنے دست مبارک سے اس کا خون صاف کیا۔ جس طرح بچپن میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار کیا، اسی طرح جوانی میں بھی ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک قریشی سردار حکیم بن حزام نے ایک قیمتی لباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا، جسے اس نے یمن سے 50 دینار میں خریدا تھا، اور یہ لباس شاہ یمن کے لیے بطور خاص تیار کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تحفہ لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ حکیم بن حزام ان دنوں مشرک تھا۔ البتہ آپ نے اس سے وہ لباس قیمتاً خرید لیا۔ یہ بہترین لباس آپ نے صرف ایک مرتبہ جمعے کے روز پہنا، پھر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر دیا، اور وہ یہ لباس پہن کر صبح و شام شاداں و فرحاں اپنے مہاجر و انصار نوجوان ساتھیوں کے پاس آیا کرتے تھے۔ جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہوئے تو عمدہ عادات اور اعلیٰ اخلاق سے متصف تھے۔ اس کے علاوہ حد درجہ کے ذہین، بہادر، دانشمند، پاک دامن، نرم خو اور پرہیزگار تھے۔ ان اوصاف حمیدہ کی بنا پر وہ لوگوں کی نگاہ میں پسندیدہ شخصیت قرار دیے گئے۔ غزوہ احد میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہم عمر بچوں کے ہمراہ میدان جہاد کی طرف نکلے۔ ان میں بعض کو تو جہاد کے لیے قبول کر لیا گیا، اور بعض کو بہت چھوٹی عمر کی بنا پر شامل جہاد نہ کیا گیا۔ ان میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب یہ واپس لوٹے تو زار و قطار رو رہے تھے، کیونکہ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے راہ خدا میں جہاد کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا۔ غزوہ خندق میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہم عمر نوجوانوں کے ہمراہ میدان کی طرف نکلے تو اپنے پنجوں کے بل اونچے ہو کر کہنے لگے کہ کہیں آج بھی نوعمری کی بنا پر جہاد میں شریک ہونے سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور انہیں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے راہ خدا میں جہاد کے لیے تلوار اٹھائی، اس وقت ان کی عمر صرف 15 برس تھی۔ غزوہ حنین میں جب مسلمان شکست سے دوچار ہوئے تو اس نازک ترین موقع پر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر 6 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میدان کارزار میں ثابت قدم رہے۔ اس چھوٹے سے بہادر جتھے کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ آسانی پیدا ہوئی کہ اللہ نے شکست کو فتح میں بدل دیا اور بھاگنے والے مسلمانوں کو ہزیمت سے بچا لیا۔ جنگ موتا میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جہاد کیا۔ اس وقت ان کی عمر 18 سال سے بھی کم تھی۔ اپنی آنکھوں سے اپنے والد محترم کی شہادت کا منظر دیکھا، لیکن حوصلہ نہ ہارا، بلکہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں کفار سے نبرد آزما رہے، یہاں تک کہ یہ سپہ سالار بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام کی قیادت سنبھالی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد یہ بھی شہید ہو گئے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے تلے کفار سے نبرد آزمائی کا موقع آیا۔ انہوں نے ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ جس سے یہ لشکر اسلام کو روم کے مضبوط آہنی پنجے سے چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہید والد کے جسد خاکی کو سرزمین شام میں اللہ کے سپرد کر کے انہی کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ پہنچے۔ 11 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے لشکر اسلام کی تیاری کا حکم صادر فرمایا، اور اس لشکر میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت سعد بن ابی وقاص
اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا امیر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا، جبکہ ان کی عمر ابھی صرف 20 سال تھی۔ انہیں حکم دیا کہ علاقہ بلقا اور قلعہ دار روم کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں، جو کہ بلاد روم کے غزہ نامی شہر کے قریب واقع ہے۔ یہ لشکر ابھی تیاری میں مصروف تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے۔ جب مرض نے شدت اختیار کی تو لشکر اس صورتحال کو دیکھ کر روانہ نہ ہوا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کا شدید حملہ ہوا تو میں اور میرے چند ساتھی تیمارداری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیماری کی شدت کی بنا پر آپ بالکل خاموش تھے۔ آپ اپنا ہاتھ اوپر اٹھاتے پھر اسے مجھ پر رکھ دیتے۔ میں سمجھ گیا کہ آپ میرے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے خلیفہ منتخب ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام کو اس مشن پر روانہ کیا جس کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا تھا۔ لیکن انصار میں سے چند صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ رائے تھی کہ لشکر کی روانگی میں کچھ تاخیر کر دی جائے تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کریں، اور ساتھ ہی یہ مشورہ دیا کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کی فوری روانگی پر مصر ہوں تو ہماری طرف سے انہیں یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہمارا امیر کسی ایسے شخص کو بنایا جائے جو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ عمر رسیدہ اور تجربہ کار ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی انصار کا یہ پیغام سنا تو غضبناک ہو گئے، اور غصے کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے ابن خطاب، کتنے افسوس کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنایا اور تم مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں اسے معزول کر دوں۔ اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے پاس واپس لوٹے تو انہوں نے دریافت کیا کہ خلیفۃ المسلمین نے کیا جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہیں تمہاری مائیں گم پائیں، جلدی سے اپنے مشن پر چل نکلو، میں نے آج تمہاری وجہ سے خلیفہ رسول کو ناراض کیا۔ جب یہ لشکر اپنے نوجوان قائد کے زیر کمان روانہ ہوا تو خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں الوداع کہنے کے لیے تھوڑی دور تک پیدل ساتھ چلے، جبکہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے خلیفہ رسول، بخدایا آپ بھی گھوڑے پر سوار ہو جائیں ورنہ میں گھوڑے سے اترتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، بخدا نہ تو آپ نیچے اتریں گے اور نہ میں سوار ہوں گا۔ پھر فرمایا، کیا میرے لیے یہ اعزاز نہیں کہ کچھ عرصے کے لیے اپنے پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود کر دوں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں دے کر جہاد پر روانہ کیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں جو وصیت کی ہے اس کے مطابق سرگرم عمل رہنا۔ پھر سرگوشی کے انداز میں فرمایا، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو میری معاونت کے لیے میرے پاس رہنے دیں تو بہتر ہوگا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہیں رہنے دیا۔
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو لے کر چل پڑے اور اس مشن کی کامیابی کے لیے ہر وہ کوشش کی جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ پہلے مرحلے پر لشکر اسلام نے سرزمین فلسطین میں بلقا اور قلعہ دار روم کو فتح کیا۔ مسلمانوں کے دلوں سے روم کی سلطنت کا رعب و دبدبہ ختم کر دیا۔ دیار شام، مصر اور شمالی افریقہ کو فتح کر کے بحر ظلمات تک اسلامی سلطنت کا جھنڈا لہرا دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مہم کو سر کر کے بڑی شان و شوکت سے اپنے والد گرامی کے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوئے اور کثیر مقدار میں مال غنیمت کے ساتھ بخیر و عافیت لوٹے۔ یہاں تک کہ یہ بات لوگوں میں مشہور ہو گئی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر سے بڑھ کر آج تک کوئی لشکر اتنی کثرت سے مال غنیمت نہیں لایا۔ جوں وقت گزرتا گیا، مسلمانوں کے دل میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر و منزلت بڑھتی گئی اور یہ عزت و وقار اور عظمت و شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری کے نتیجے میں آپ کو میسر آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنے بیٹے سے زیادہ وظیفہ مقرر کیا تو بیٹے نے عرض کی، ابا جان، آپ نے اسامہ کے لیے 4000 اور میرے لیے 3000 درہم وظیفہ مقرر کیا ہے، حالانکہ اس کے باپ کو وہ فضیلت حاصل نہ تھی جو آپ کو حاصل ہے، اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام حاصل نہیں جو میرا ہے۔ بیٹے کی یہ بات سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، بیٹے افسوس تجھے علم نہیں، سنو، اس کا باپ تیرے باپ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزیز تھا، اور یہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھ سے زیادہ پیارا تھا۔ یہ جواب سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے اور اسی وظیفہ پر راضی ہو گئے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتے تو خوشی سے پکار اٹھتے، خوش آمدید، میرا سردار آ گیا۔ جب کوئی ان سے اس والہانہ انداز پر تعجب کرتا تو فرماتے، تمہیں معلوم نہیں، ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرا امیر بنایا تھا۔ ان قدسی نفوس پر اللہ رحمت کی برکھا برسائے۔ بلا شبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم انسانیت کے اعلیٰ و اکمل اور افضل مقام پر فائز تھے۔ تاریخ نے کبھی ان جیسے قدسی انسانوں کو نہیں دیکھا۔